5 سٹار پنج تن پاک سے نسبت رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشمس انا، سورج میں ہوں، والقمر علی، اور قمر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب امام شافعی نے اس آیت وافی ہدایت پہ غور کیا تو آپ کے دل میں ایک حسرت اٹھی۔ امام شافعی کے دل میں یہ خیال آیا کاش میں سیدنا علی کے زمانے میں ہوتا اور وہ فقیر میں ہوتا اور وہ انگشتری مولا علی کے دست اقدس سے مجھے مل جاتی، میں لیتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 5 سٹار پنج تن پاک سے نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی بھی اعزاز کو 5 سٹار سے تعبیر دیا جاتا ہے، عزت افزائی کے طور پہ۔ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، تو آج کے جدید سوشل میڈیا پہ بھی سٹارز کا رتبہ مانا گیا ہے۔ سٹار بلندی، ترفع، عروج اور اوج سے نسبت رکھتا ہے۔ قرآن میں پورا سورہ ون نجم موجود ہے، اور نجم اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیارے ستارے رسول خدا کے نور سے روشن ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ان کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اور شمس اور قمر کی تشبیہات قرآن میں اپنے محبوب سے دے کے یہ بتایا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ کبھی شمس کہا، کبھی سراج منیر کہا۔ تو بات کرتے ہیں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدہ کی۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ایک عاشق رسول ہوتے ہوئے میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بنا نور مصطفیٰ سے بنا اور پنج تن پاک کے فیضان سے بنا۔ اردو زبان کے ایک عظیم شعراء آفاق شاعر بے دم کا کیا خوبصورت کلام ہے کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ یہ پنج تن پاک ہیں۔ اب جو حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اسے امام حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل کے صفحہ 42 پہ نقل کیا ہے، امام شافعی نے اسے بیان کیا ہے، بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے اسے روایت کیا ہے، شیخ صدوق نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور دیگر بہت سے اجلہ صوفیاء نے، عارفین نے اس روایت کو پڑھا ہے۔ سید الانبیاء، احمد مجتبی، حبیب کبریا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان کے عظیم جلیل القدر مقرب ترین صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہتدوا بالشمس، شمس سے روشنی لیا کرو، آفتاب کے نور سے فیض لیا کرو، ہدایت لیا کرو سورج سے، سورج کی روشنی سے۔ فَإِذَا غَابَ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ، اگر سورج غائب ہو جائے تو چاند اس کا قائم مقام ہوتا ہے، پھر چاند سے روشنی لیا کرو۔ فَإِذَا غَابَ الْقَمَرُ فَاهْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ، اور جب چاند غائب ہو جائے تو پھر زہرہ ستارے سے، سیارے سے مدد لیا کرو۔ زہرہ چاند کے بعد آسمان پہ سب سے روشن سیارہ ہے۔ آج کل آپ کو چاند کے نزدیک یہ جو سیارہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آتا ہے، ہاذا نجمہ زہرہ، یہ زہرہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا غَابَتِ الزُّهْرَةُ، جب زہرہ غائب ہو جائے فَاحْتَدُوا بِالْفَرْقَدَيْنِ، تو پھر قطبین سے مدد لیا کرو۔ قطب کے 2 چمکتے ہوئے ستارے تمہارے لیے روشنی کا منبع اور محور ہوں گے۔ فقیل یا رسول اللہ، تو عرض کی اصحاب رسول نے، پوچھا، استفسار کیا، یا رسول اللہ ما الشمس، شمس کی حقیقت کیا ہے؟ وما القمر، اور قمر کیا ہے؟ وما الزہرہ، اور زہرہ کیا ہے؟ وما الفرقدان، اور فرقدان جو 2 چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ان سے آپ کی حقیقی مراد کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ تعویل کیا ہے؟ معنی باطن کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ آپ نے جو فرمایا اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ چونکہ اصحاب رسول جانتے ہیں کہ سرکار کا یہ کلام بہت سے معانی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔
اس کا صرف ایک ظاہری معنی نہیں ہے، اس کے باطن میں بہت سے معانی پوشیدہ ہیں۔ قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشمس انا، سورج میں ہوں، والقمر علی، اور قمر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ دیکھیے مکتب اہل بیت میں یہ روایات موجود ہیں، لیکن اگر کسی کو سنی کتب کا حوالہ درکار ہے تو پیر میر علی شاہ فانی فی اللہ باقی باللہ آیت من آیات اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتاوی مہریہ میں ان کا یہ فتویٰ پڑھ سکتا ہے کہ قرآن میں شمس سے مراد مولا محمد مصطفیٰ ہیں، اور قمر سے مراد نور ولایت علی المرتضیٰ اور نور ولایت اہل بیت ہے۔ ابن عربی نے بھی لکھا ہے، امام حاکم حسقانی بھی یہی بیان کرتے ہیں، امام شافعی کی روایت میں آگے پڑھ دیتا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالزہرا فاطمہ، اور زہرا سیارے کا جو استعارہ لے رہا ہوں وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ والفرقدان، اور جو قطب کے دو چمکتے ہوئے ستارے ہیں، الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا خوبصورت شعر ہے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ اگر آپ کی طبیعت آمادہ ہے تو ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ ترکی کے ایک بہت بڑے عارف، اللہ کے ولی کامل، شیخ طریقت امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات اولیاء میں ایک روایت نقل کی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب یہ واقعہ پڑھا کہ مولا علی نے حالت رکوع میں ایک فقیر کو اپنی انگوٹھی دی تھی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولی، پھر اس کا رسول ولی، پھر وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب امام شافعی نے اس آیت وافی ہدایت پہ غور کیا تو آپ کے دل میں ایک حسرت اٹھی۔ امام شافعی کے دل میں یہ خیال آیا، کاش میں سیدنا علی کے زمانے میں ہوتا اور وہ فقیر میں ہوتا اور وہ انگشتری مولا علی کے دست اقدس سے مجھے مل جاتی، میں لیتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ امام یوسف نبہانی اعلی اللہ مقامہ مجمع جامع کرامات اولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسی رات امام شافعی رحمہ اللہ جب سوئے، خواب میں سیدنا امام علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوئی۔ مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتار کے امام شافعی کو عطا فرمائی، کہا آپ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اب آپ کو ہم افسردہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو خواب میں آ کے عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی بہت بڑے عاشق رسول تھے اور اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھیے امام شافعی کا اتنا بڑا شعر کرونا وبا کے ایام میں نے بڑا اسے مشہور کیا تھا، علماء کی خدمت میں عرض کیا تھا، علماء کا خادم ہوں، علماء کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا تھا کہ دیکھیے جب عراق میں بہت بڑا قحط آیا تھا، وبا آ گئی تھی اور بیماری سے ہزاروں لوگ مر رہے تھے، تو امام شافعی امام حسین علیہ السلام کے روضہ پہ حاضر ہوئے اور عرض کی، مولا امام حسین بادشاہ، یہ آپ کے نانا کی امت ہے، مصیبت میں ہے، خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، مدد کیجئے، یہ مشکل ختم ہو جائے۔ تو امام شافعی کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا وسیلہ کیوں نہیں پیش کرتے، ہمارے وسیلہ سے یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ قحط یہ دور ہو جائیں گے۔ تو امام شافعی کا شہرۂ آفاق، عالمی شہرت یافتہ شعر، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مارز وجود میں آیا۔ عشق اہل بیت میں ڈوب کے امام شافعی نے کہا۔ امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے۔ آج دیکھا آپ نے پوری دنیا میں یہ شعر ہر محب اہل بیت، ہر عاشق رسول کے گھر میں لگا ہے، اس کے دروازے پہ لگا ہے۔ کبھی موقع ملا تو اس شعر کی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، الشمس والقمر المنیر والزہرا والفرقدان ہم نبی و آلہ خصوا بانواع الجلالہ والعلا من حضرت الرحمن جل جلالہ۔
امام شافعی فرماتے ہیں شمس ہو، قمر منیر ہو یا زہرہ ہو، فرقدان ہو، عزتیں یہ عظمتیں ان کی بلندی کا وہ نشان ہیں جو اللہ رحمان جل جلالہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو ریئلٹی آف 5 اسٹار از پنجتن پاک علیہم السلام، the 5 holy personalities, 5 holy persons، پنج تن پاک علیہم السلام، جن کے پہلے محمد مصطفیٰ، دوسرے سیدنا علی المرتضیٰ، تیسرے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا۔ بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔